अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये जो एपिसोड है ये कश्मीर की तारीख की एक अजीम शख्सियत पर मबनी है, हज़रत मीर सैयद अली हमदानी अलैहि रहमा, जिन्हें हम शाह हमदान के नाम से भी जानते हैं। शाह हमदान सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग नहीं थे, बल्कि एक रिफॉर्मर थिंकर और एक ऐसे रहनुमा थे जिन्होंने कश्मीर की मजहबी, समाजी और सकाफती पहचान पर गहरा असर डाला। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा कश्मीर का जो शाह हमदान से वाकिफ ना हो, जो शाह हमदान के कारनामों से वाकिफ ना हो। घर घर शाह हमदान के बारे में बात होती रहती थी, लेकिन क्या आजकल हम शाह हमदान अलैहि रहमा, जो उन्होंने एक विरासत छोड़ी थी, उस विरासत को हमने पकड़ा है, या वो कब का छोड़कर हमने अपने आप को ही रुसवा किया है? आज हम बात करेंगे शाह हमदान अलैहि रहमा पर, उनके इल्मी कारनामों पर, उनके सूफी कारनामों पर, और उन्होंने यहाँ कश्मीर में आकर जो लोगों को हुनर सिखाए उस पर भी हम बात करेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, आज हम जिनसे शाह हमदान पर बात करने जा रहे हैं, उनका नाम है मीर इम्तियाज आफरीन। एक कश्मीरी एकेडमिशियन है, ऑथर है और रिसर्च स्कॉलर है, जिन्होंने इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स डिग्रियां हासिल की हुई हैं। उनकी इंटेलेक्चुअल दिलचस्पियां रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी और लिटरेचर तक फैली हुई है। उनकी स्कॉलरली राइटिंग मुख्तलिफ न्यूज़पेपर और पीरियडिकल्स में रेगुलर तौर पर पब्लिश हो रही है। उनकी 6 बुक्स है जो पब्लिश हुई है, और सबसे मशहूर है द अपोस्टल ऑफ इस्लाम इन कश्मीर, शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी। इसके अलावा उन्होंने दूसरी किताबें भी लिखी है, किताब ज़कात, हज गाइड, बॉडीलेस शैडोज, कश्मीर में इस्लामी इनकलाब और शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह नक्शे वफा। इनसे हम बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये दिलचस्प गुफ्तगू बगौर फिक्र सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उस अजीम शख्सियत की बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही कश्मीर के फिजाओं में रूहानियत, अकीदत की खुशबू फैल जाती है। कश्मीरियों के रगू रगू में वो बसे हैं। उनका नाम आते ही कश्मीरियों के दिल खिल जाते हैं। उनका कारनामा सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर इस्लाम की रोशनी फैलाई, बल्कि उन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शाह हमदान अलैहि रहमा, मीर सैयद अली हमदानी, जिनकी वजह से यहाँ इस्लाम को बहुत कुव्वत मिली। हत्ता कि उससे पहले भी कुछ बुजुर्ग यहाँ आए थे जिन्होंने इस्लाम की दावत हम कश्मीरियों तक पहुंचाकर हमको अंधेरों के गलियारों से निकालकर रोशनी की ओर हमारा रुख कर दिया था। हमारे दिल इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो गए थे। तो हम ये जरूरी समझते हैं कि मीर अली शाह हमदानी अलैहि रहमा के बारे में जितना ज्यादा हम जाने उतना हमारे लिए कम है। आज इस मेहमान से हमारी मुलाकात होगी। उनका तारुफ मैंने वीडियो के पहले हिस्से में दिया है, तो मैं बेहतर ये समझूंगा कि हम सीधे मौजू पर आए और पहला सवाल हम इम्तियाज साहब से ये पूछे कि शाह हमदान मीर सैयद अली हमदानी अलैहि रहमा, जिनका कंट्रीब्यूशन कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा है, उन्होंने इस्लाम की बहुत ज्यादा खिदमत की है, अल्लाह पाक उनके दर्जे उनका आला करे। तो हमारी सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूंगा, हमारी इस्लामी इल्मी, फिक्री व रूहानी तारीख में शाह हमदान अलैहि रहमा का क्या मुकाम है? देखिए, पहली बात यह है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी जो नियामत है वो है नियामत ईमान। नियामत ईमान, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो नियामत ईमान जो है, इस्लाम की नियामत जो है, अहले कश्मीर को हज़रत शाह हमदान सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के जरिए तो लिहाजा ये हो ही नहीं सकता कि हम अपने इतने अजीम मोहसिन को भूल जाएं। सही बात। मोहसिन कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। जब हम अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को रेतते हैं, तो इस इलाके में जिसको वादी कश्मीर कहते हैं, तो हम जाते हैं वापस शाह हमदान के पास। मौलाना वहीउद्दीन खान साहब ने एक जगह लिखा है कि वाकई तौर पर अगर किसी शख्सियत को मेमार कश्मीर कहा जा सकता है तो वो हज़रत शाह हमदान है। क्योंकि जो ट्रेसेस, जो कल्चर, जो सोच, जो बल्कि पहनावा जो इस वक्त कश्मीर में आप देखते हैं, जो कल्चर, जो सकाफत, जो हरफत आप देखते हैं, तो ये हज़रत शाह हमदान की ही देन है। उन्होंने ही इस कश्मीर को जो है तमीर किया, एक नई जो शनाख्त है इस खत्ते को दी। तो जहाँ तक उनकी आलमगीर सतह पर जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, उनमें अगर हम कद देखने की कोशिश करें शाह हमदान की, तो मैं बताऊंगा आपको कि बरसगीर में जो सबसे बड़े आलिम जिनको समझा जाता है शाह वलीउल्लाह मोहम्मद ज़ैद रहमतुल्लाह। उन्होंने उनके मुतल्लिक लिखा है कि वो थे कामिल मुहक्किक, परफेक्ट रिसर्चर शाह हमदान। दूसरे अल्लामा इकबाल, वो तो मशहूर है, सैयद सादात सालार हजम दस्ते ओ मेमार तकदीर उमम, यानी इन्होंने अपने हाथों से जो है इस कौम की तकदीर बना दी। तो फिर आगे फरमाते हैं कि इस खत्ते को ईरान सगीर बना दिया। तो हज़रत शाह हमदान को खराज अकीदत पेश करने वाले अल्लामा इकबाल और एक और अजीम हस्ती जो है जिन्होंने शख्सियत पर बहुत काम किया है, उनकी तारीख दावत व अजीमत बड़ी मशहूर किताब है। मेरी मुराद है मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा। तो उन्होंने एक उनके तोहफे कश्मीर, उनकी एक किताब है, छोटी सी किताब, असल में उन्होंने लेक्चर्स दिए थे। उसमें उन्होंने बताया कि इंसान हैरान हो जाता है शाह हमदान जैसी शख्सियत को देखकर। जिस खत्ते से वो गुजरे वहाँ इस्लाम का नूर फैला, बिल्कुल, और ज़बरदस्त उनकी तारीफ की है। और फिर वो खुद एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या आप इसकी रूहानी ताकत हज़रत शाह हमदान की, उनकी शख्सियत का जो आरा था, क्या आप उसको नाप सकते हैं? जो जिस इलाके से वो चले, चाहे वो कश्मीर आए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ गए, या उन्हें सेंट्रल एशिया में काम किया, हज़ारों लाखों लोगों को उन्होंने इस्लाम की तरफ रागिब किया, उनकी सही रहनुमाई की। और इतना ही नहीं,
بلکہ ان کی تقدیر کو، ان کی جو سنت ہے حرفت کے میدان میں، کلچر میں، ہر ایک لحاظ سے انہوں نے بہتری کی طرف اس قوم کو گامزن کیا. تو کل ملا کر دیکھیے، اگر گنے چنے جو داعیان دین ہیں، بڑے بڑے داعی جو ہے اسلام کے، پریچرز آف اسلام ہیں، بالکل مجھے لگتا ہے کہ ان میں جو ٹاپ لیول کے جنہوں نے زبردست کام کیا ہے ان میں شاہ ہمدانی سید ہمدانی کی ذات ہے. اور دوسری بات ہے، بنا تیغ و تلوار لیے ان کی شخصیت اور ان کی روحانیت کا اثر کیا تھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام کی اور راغب ہوتے چلے گئے، اور توحید کے نور سے ان کے دلوں میں توحید کی بصیرت آ گئی. تو ہماری اسلامی جو ہم بات کریں گے کشمیر کی تاریخ میں شاہ ہمدان کا، پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا رول کیا رہا، اور انہوں نے یہاں آ کر کیا کیا خاص کارنامے انجام دیے توحید اور اسلام کو چھوڑ کر. باقی انہوں نے یہاں کی ثقافت، لوگوں کا سٹینڈرڈ اٹھانے کے لیے کیا کیا کام کیا انہوں نے. دیکھیے، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر تشریف لائے، جو ان کا پہلا دورہ ہوا، تو دورے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ عزیز و اقارب تھے ان کے. اچھا. سید حسین سمنانی صاحب ہیں، حضرت سید حیدر رحمۃ اللہ، سید تاج الدین ہیں، انہوں نے ان کو پہلے بھیج دیا. اچھا. آپ ذرا وہاں کے حالات دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کشمیر میں کیا حالت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ان کو رپورٹ ایک سبمٹ کیا کہ یہاں پر دعوت کے لیے میدان جو ہے وہ کھلا ہے. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک تھوڑی بہت ہے، حکمران مسلمان ہیں، لیکن اسلام جو صحیح سپرٹ میں ہونا چاہیے وہ کہیں پر موجود نہیں ہے. لوگ توہمات کے شکار ہیں، بدعات میں ہیں، ظلمتوں میں ہیں. تو ہمیں یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد انہیں ایک خواب کے ذریعے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے. اچھا. انہوں نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں گائیڈ کیا گیا کہ آپ کشمیر جائیے، اور یہ بھی آیا ہے کہ وہاں پر مسلمان تو ہیں لیکن وہ پورے جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کو صحیح معنی میں درست کیجیے. تو حضرت شاہ ہمدان جب یہاں پر آئے، تلوار لے کر نہیں آئے، گھوڑے لے کر یہاں پر نہیں آئے، کوئی دنیاوی مادی کوئی فورس ان کے پاس نہیں. بالکل. لیکن خانقاہی نظام میں وہ پختہ ہو چکی تھی، ان کی تربیت بہت ہی زبردست اعلیٰ قسم کی ہو چکی تھی. تو انہوں نے دعوتی دین کے لیے یہاں کا سفر کیا. یہاں جب پہنچے، پہلے دورے میں انہوں نے چھوٹے پیمانے پر دعوت شروع کی. اچھا. اور اس کے بعد کیا کیا، پھر انہیں محسوس ہوا کہ یہاں پر بہت بڑے مسائل، کیونکہ پہلے ہی کیا ہوا تھا کہ کچھ سال پہلے جو ہے وہ منگولز کا ایک اٹیک ہوا تھا کشمیر میں، سارا سماج بکھرا ہوا تھا. اس کے بعد ہندو رول رہا تھا کچھ وقت کے لیے، تو اس میں بھی لوگ جو ہیں بے روزگاری کے مارے تھے، پریشانیاں تھیں، افراتفری تھی، انارکی پھیلی ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں پر خاص کر جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے، تو پھر جب وہ دوسری بار تشریف لائے بالکل، تو انہوں نے اپنے ساتھ آرٹیزنس لائے، اپنے ساتھ ماہر دستکار اپنے ساتھ لائے، اور انہیں شال بافی، گبا سازی، نمدہ سازی، ایون پیپر ماشی، کلاه دوزی، یعنی جو بھی ہنر اس وقت ایران میں موجود تھے، سینٹرل ایشیا میں، تو وہ انہوں نے یہاں پر تاکہ معاشی حالت بہتر ہو سکے. انہوں نے یہ ان کے ذہن میں آلریڈی تھا کہ جب آپ یہاں پر اسلام کا کام کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ان کو ایک اکنامیکل پیکیج بھی دیں گے، بالکل ان کے معیاری زندگی کو جب آپ اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے تو ان کا جو دل ہے نا وہ ایمان پر پورا جم جائے. بالکل صحیح. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ دعوت دیتے ویکیوم میں کچھ وقت کے لیے اس کا اثر رہتا، لیکن اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر بکھر جاتے. بالکل صحیح بات ہے. جو ہے یہاں پر لوگوں کو خود کفیل بنایا، ان کو یہ سنتیں باقی چیزیں سکھائی، اور جس سے کیا ہو گیا کہ ایک خود کفیل بن گئے کشمیری سماج، اور یہاں پر ہر ایک میدان میں تبدیلی آئی. اور یہ یہاں پر دیکھا گیا کہ جو نان مسلمس کی ایک بڑی تعداد ہے، ان نے بھی اسلام قبول کیا اور صدق دل سے. بالکل. آٹومیٹکلی ان کا معیاری زندگی بہتر ہو گیا. اور حضرت شاہ ہمدان کی جو ان کی وجاہت تھی، ایک نورانی ان کا چہرہ تھا، ان کی جو پرسنالٹی کا جو آرا تھا، تو اس سے کیا ہو گیا، وہ حد سے زیادہ متاثر. بالکل ان کے کردار سے متاثر کیا. کردار سے مطلب کہیں پر آپ نہیں دیکھیں گے وہ گھر گھومے پھرے، پھر انہیں عام کسی مولوی کی طرح وہاں پر پرچار کیا، نہیں. وہ بیٹھے ادھر محلہ علاؤدین پورہ ہے سری نگر میں، وہاں پر جہاں پر خانقاہی محلہ ہے، وہاں پر انہیں قیام کے نمازیں پڑھتے رہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، لیکن اس خوبی سے اس کام کو انجام دیا جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ اپنی بات ان کے سامنے رکھی، اچھی نصیحت ان کو کی. وجادلہم باللتی ہی احسن. میں پڑھ رہا تھا ایم جے اسلم صاحب نے تاریخ اسلام پر 3 جلدوں میں ایک کتاب آئی ہے، ہسٹری آف میں پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے ڈائلاگس ہوئے باضابطہ طور پر جو اس وقت کے ریلیجس لیڈرز تھے باقی فیتھس کے ساتھ، بالکل ان کے ساتھ انہوں نے ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایک ڈائلاگ کیا، اور ان کو دین اسلام کی طرف راغب کیا، اور خوش دلی سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور ان کی زندگی کا جو معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگی. ہر ایک چاہے فلسفی ہو، چاہے کوئی دین کا قداور انسان ہو، اس کا ایک حیاتی فلسفہ حیات ہوتا ہے. اس کی کچھ اہم تعلیمات ہوتی ہے جس سے اس کی فکر کا پتہ چلتا ہے، جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. تو اگر ہم اس اہم سوال کا رخ کریں آپ کی اور یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فلسفہ لے کر آئے تھے؟ پہلی بات میں کہنا چاہوں گا آج وہ تصوف کے بارے میں، ایک تو اس میں جاہل صوفی بھی ہیں، بالکل، جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا. تو تصوف کے خلاف تنقیدیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں بتاؤں کہ شاہ ہمدان جو ہے وہ تصوف کے پروڈکٹ ہے. اچھا. جو خانقاہی نظام کا اگر پروڈکٹ دیکھنا ہو، آپ شاہ ہمدان کی طرف دیکھیے، تو جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا جو پورا تھاٹ تھا نا وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا. غزالی کی جھلک ہے اس میں، نجم الدین کبریٰ صاحب کی جھلک ان کی فکر پر موجود ہے. تو ان کے فلسفہ حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں زندگی کا مقصد ہے اپنے خالق و مالک کی عبادت اور ان کی معرفت. ٹھیک. اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرنا اور اس کی معرفت حاصل کرنا. اور ان کی جو مکتوبات ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. ان میں ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ
دین کا خلاصہ بلکہ ان کی زندگی کا خلاصہ دو ہی کلمے ہیں، دو ہی باتیں، دو ہی میں کہوں گا لائنز ہیں. پہلا کہتے ہیں کہ زندگی کا فلسفہ یہ تعظیم لامر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں، آرڈرز ہیں، جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کے حکم ہے، جو ان کے پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہمارے سامنے ریولیشن کے ذریعے آ گیا، اس کی تعظیم کرنا، اس کو ماننا اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنا. یہ پہلی چیز. دوسری خدمت خالق اللہ، جو شفقت اللہ خلق اللہ، بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی ہاں بنا مذہب و ملت، بالکل چاہے جین ہو، وہ آپ کے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. الشفقت اللہ خلق، یعنی مخلوق کی خدا کے ساتھ بے پناہ شفقت. اگر آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ پھولوں سے ان کا استقبال کریں. کوئی اگر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، آپ پیار محبت سے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھ سکتے. تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ شاہ ہمدان صاحب جب یہاں پر آئے تو ان کی مدح کے قصیدے صرف مسلمانوں نے نہیں گائے، بالکل بلکہ مجھے یاد ہے پرتھوی ناتھ کول بامزائی صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے شاہ ہمدان صاحب کو ورسٹائل جینیس لکھا ہے. ورسٹائل جینیس لکھا ہے، یعنی ایک ایسے جینیس کی ان کی عظمت کے سامنے انسان حیران ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دعوت کے میدان میں ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. دوسری چیز مصنف دیکھیے 150 سے زیادہ کتابوں کے مصنف. تیسرا کام دیکھیے اسفار 21 سے زیادہ سال ان کے صفوں میں گزارے، یعنی ایک زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ. اور انہوں نے جو تربیت جو کی، مطلب نے کچھ خانقاہیں تعمیر کی، وہاں پر لوگوں کو جو ہے ان کو ان کی وہ تربیت کرتے تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے معاش السالکین، یعنی جو سالک ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو پیر فقیر بن گیا اس کو اب کیا کرنے کی ضرورت، کچھ نہیں، اب مریض کو دعوتیں کھلائیں گے باقی چیزیں. شاہ ہمدان صاحب نے اپنے مریضوں کو سکھایا آپ کو معاش کیسے روزی کیسے کمانی ہے، آپ کو روزی کمانی، بالکل اپنے پیروں پر کھڑا ہو. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کہ رزق حلال کے بارے میں کتنے حساس تھے. ایک بار کیا ہوا کہ ان کے عقیدت مطابق یہ خلاصۃ المناقب میں ہے یہ واقعہ، تو وہ آگے انہیں کچھ پیسے دے دیے شاہ ہمدان صاحب کو، یہ میری طرف سے جو آپ اس کا کرنا چاہیں تو یہ میری طرف سے عطیہ ہے، عطیہ آپ کے لیے. اگر شاہ ہمدان نے پہلے تھوڑا نہیں لیا لیکن اس نے بہت کہا کہ نہیں میں نے عقیدت سے آپ کے لیے پیش کیا، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اور اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے اس کا کچھ پکایا، کچھ کھانا وغیرہ، اور جو غریب غربا مساکین اور اپنے یار دوست بھی نا سب کو کھلایا، تو خود بھی کچھ لقمے اس میں سے کھائے. تو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب میں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا اے سید آپ نے اتنی ریاضت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کے بعد آپ نے حرام کا لقمہ کھایا. تو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا میرے فرزند آپ اپنے ہاتھوں سے روزی کمائیے. اس کے بعد میں نے عرض کی کہ کیسے، انہوں نے کہا یہ ٹوپیاں ہیں، آپ یہ ٹوپیاں ان کو سیئے، ان کو تیار کیجیے، ان کو تیار کیجیے. تو اس کے بعد شاہ ہمدان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے رزق کمانا شروع کیا. کتنی بڑی نصیحت اور لیسن ہے، بڑی نصیحت ہے اور کتنا بڑا لیسن ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ایک اور واقعہ بڑا مجھے یاد آ گیا کہ ایک بار کہتے ہیں شاہ ہمدان خود لکھتے ہیں، ایک بار ایک شخص میرے سامنے آیا، اس نے کہا کہ مجھے ایک قمیض بنانی تھی، کیا بنا سکتے ہیں میرے لیے؟ حضرت شاہ ہمدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں آتا تھا، یہ کام ٹیلرنگ مجھے نہیں آتی تھی، لیکن مجھے شرم آئی، میں کیسے ان کو کہوں کہ مجھے نہیں آتا. چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنی قمیض کھولی، اس کو جانچا، اس کو پرکھا اور اسی کے مطابق جو ہے میں نے فٹنگ کر کے وہ قمیض بنائی، اور وہ یہ کام کیا. تو مطلب جو حلال کمانے، بالکل ایجوکیشن، اسکل بیسڈ ایجوکیشن، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، آج کل ہم دیکھتے ہیں یہاں اشارہ ملتا ہے. بالکل بالکل یہ سکھاتے ہیں کہ ورلڈ از فل آف پاسبلٹیز، اپارچونیٹیز. آپ ہاتھ پاؤں ماریے بالکل تو آپ کو حلال روزی ضرور انشاءاللہ. صحیح بات. آج کا دور جو بالکل مادی دور بن چکا ہے، لوگ ایک دوسرے کو میکینیکل روبوٹس کی طرح دیکھتے ہیں. ہمارا کام صبح 10 سے 4 تک ہے، آفس گئے وہاں سے نکلے، وہ انسانی ہمدردی ختم ہو گئی. تو کتنی ریلیونس بڑھتی ہے آج شاہ ہمدان کی. دیکھیے آج کے مادی دور میں دیکھیے ایک انسان ہے، ہماری زندگی کس چیز کی ارد گرد ہوتی ہے؟ مادیت کے پیچھے. ہم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو اپنے لیے کرتے ہیں، پھر اپنی فیملی کے لیے، بس اسی کے ارد گرد ہماری زندگی جو ہے گھومتی ہے. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ حیات دیکھیں گے، ان کی زندگی جو دوسروں کے ارد گرد، دوسروں کے ارد گرد مطلب انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے، مطلب ایک شخص جیسے 21 سال سفر میں گزارے، خانقاہوں میں تربیت میں ان کے جو ہے وہ اتنے سال، حالانکہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ بڑے اور کچھ نے لکھا ہے وہ ہمدان کے گورنر بھی تھے، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں اچھے خاصے پوسٹ پر تھے، گورنر نہیں تھے لیکن اقتدار میں ان کا عمل دخل تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ ہو کے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگا دی. مطلب مجھے یاد آ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ علی اب آپ جاؤ تو انشاءاللہ اللہ فتح دے گا، لیکن ساتھ ہی نصیحت کی کہ اے علی اگر ایک بندے کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت ملتی ہے تو سرخ اونٹوں سے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان سے بہتر، جنگ سے بھی، مال غنیمت سے بھی بہتر. اگر ایک شخص کو تمہاری وجہ سے کیا ملے گا؟ ایمان ملے گا، وہ اسلام قبول کرے گا. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے دل بدلے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ کتنی بڑی بات ہے. بالکل. اصل چیز یہی ہے کہ اپنی لائف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرنا اسلام کے لیے، مخلوق کی خدا کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے. تو یہ تو ایک چیز. دوسری چیز ہے کہ شاہ ہمدان یہ مطلب ابھی ہم بات کر رہے تھے اکانومی، مطلب ہم اپنی معاشی مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں، اکنامک پرابلمس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. آج کہتے ہیں ہم کہ سب سے اب جو ہے کہتے ہیں کہ آپ جو ڈگریز آ رہی ہیں تو بس کاغذ کے ٹکڑے، بس آپ کے پاس اب جو ہے سکل کیا ہے. تو پچھلی بار ایک اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے
وہ بڑے اچھے پوسٹ گریجویشن کر چکے, وہ میرے پاس آئے, وہ شال وغیرہ بیچ رہے. انہوں نے کہا کہ باقی کو شاہ ہمدان صاحب سمجھ میں آئے نہ آئے, مجھے تو سمجھ آیا. ان کا کیسے, انہوں نے کہا میرا روزگار تو اسی پر چل رہا ہے, شال وغیرہ اسی کام کے ساتھ کرتا ہوں, بیچ رہا ہوں, حالانکہ میں نے پی جی کیا ہوا ہے لیکن اس سے میرا روزگار چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے بھی ریلیونٹ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام میں آج کل فرقہ بازی کا بازار ہے. ان شاہ ہمدان کے بارے میں آپ پڑھیں گے, شیعہ بھی ان کو وہ کہتے ہیں یہ سلسلۃ الذہب میں ہمارے بڑے امام, وہ بھی ان کو قدر کی نگاہ سے. بالکل. دوسرا, وہ شافعی مسلک سے خود تعلق رکھتے تھے, لیکن کشمیر میں جب آئے یہاں پر حنفی مسلک دیکھا رائج ہے تو انہوں نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور ان کو کہا کہ آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں آپ چلیے. تیسرا, ان کی جو فکر ہے اس میں وسعت تھی, وہ بہت جس کو کہتے ہیں وسیع المشربی, ان کا ذہن بہت ہی وسیع تھا. وہ ہر ایک کو جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مانتا ہے, ان کو دین کا سورس اور ماخذ سمجھتے ہیں, ان کو مسلمان سمجھتے تھے. ان کے یہاں فرقہ واریت, آپس میں یہ نفرت, تان و تشنی, تانے بازی, مناظرہ بازی, یہ چیزیں ہیں. حالانکہ بہت بار علماء نے ان کو زہر دینے کی کوشش کی, حسد کی وجہ سے. کچھ حکمران نے ان کو حرام کھلانے کی کوشش کی, جو کہ کتابوں میں ایسی بات نعوذ باللہ ان کے ایمان میں بگاڑ پیدا کر سکے, اور ہم لوگ پہ ظاہر کریں گے دیکھو یہ اتنا پائس نہیں جتنا آپ سمجھتے ہو. ان کو بہت آزمائشیں بھی اٹھانی پڑی اسلام میں, لیکن حضرت شاہ ہمدان صاحب جو وہ بڑے اس میں ثابت قدم رہے, ڈٹے رہے. ایک اور بات یہ بھی تھی کہ پالیٹکس میں اگر شاہ ہمدان صاحب جب یہاں پر آئے تو یہاں کے بادشاہ نے ان کو کہا کہ آپ میرے محل میں ٹھہریں. حضرت شاہ ہمدان نے انکار کر دیا, مجھے آپ کے انڈر نہیں رہنا. تو انہیں محلہ علاؤدین پورہ میں وہاں پر رہے تھے, وہاں جہاں پر شاید یہ خانقاہ مولا ہے, کیونکہ انہوں نے ایک سیف ڈسٹینس رکھی ارباب اقتدار کے ساتھ. بالکل. لیکن ان کو خطوط بھی لکھے, یہ نہیں کہ وہ جیسا کرنا چاہے گا ویسا کر سکتے ہیں, ان کو خط بھی لکھے, نصیحتیں بھی کی, نصائح کی, ان کو ایسے کرو ویسے کرو, لیکن ان کے اعلی کار نہیں بھائی. اور اگر وہ چاہتے, مطلب کچھ جگہوں پر آیا ہے کہ جو وقت کے حاکم کے ساتھ ان کی حالت خراب ہو ہے, اگر وہ چاہتے پولیٹیکل موومنٹ ان کے خلاف لانچ بالکل رجیم چینج کر سکتے تھے. اس پالیٹکس کو سائڈ میں کیا اور دعوت کا جو فیلڈ ہے اس کو دائی بنے رہے. بالکل, اور تربیت کا, روحانی تربیت کا, اور اس میدان میں وہ گئے تو اس میدان کو سر کر دیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے درسگاہ ہے یا خاص کر خانقاہ ہے, یہ تصوف کے گڑھ ہے, یہ تصوف کی جگہ ہے جہاں سے لوگ پختہ بن کر نکلتے ہیں. تو کیا نظریہ تھا شاہ ہمدان علیہ رحمہ کا تصوف کے بارے میں؟ اگر آپ خانقاہ مولا کو دیکھیں, حالانکہ وہ تو ان کے بعد بنی ہے, ادھر ان کے فرزند جو ہیں میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ. اچھا, ان کے دور میں, ان کے وقت میں صاحب نے ادھر قیام کیا, نمازیں پڑھی وہاں پر, تربیت کی لوگوں کی, لیکن اس وقت وہ خانقاہ میں تبدیل نہیں ہوا تھا. وہ بعد میں ان کے جو فرزند جب یہاں پر تشریف میر محمد حمدانی رحمۃ اللہ تو انہوں نے پھر اس کو تعمیر وغیرہ کروایا. لیکن آپ اگر دیکھیے تاچو بنتی وہاں پر ان کو چل کوٹری کہتے ہیں. اچھا, تو وہاں پر کیا کریں, خانقاہ میں کیا ہوتا تھا, شاہ ہمدان صاحب کی تربیت جس خانقاہ میں ہوئی, محمود مزدگانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں, وہاں پر اسی طرح چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی ہوتی تھیں. شیخ طریقت ہوا کرتا تھا, وہ ان کو علم بھی سکھاتا تھا اور اس کے ساتھ روحانی وظائف بھی سکھاتا تھا, ان کی تربیت بھی کرتا تھا. پھر وہ وہاں پر خلوت میں جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا, اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اور پھر ان کے دل کے اندر سے نخوت, تکبر, حسد, لالچ, بغض, یہ ساری چیزیں ان کی دل جاتی تھی, دور ہو جاتی تھی, اور ان کو امت کے لیے تیار کیا گیا. تو یہ سسٹم موجود تھا, اور یہی سسٹم پھر شاہ ہمدان صاحب نے پھر ختلان میں بھی وہاں پر بھی خانقاہ بنائی, وہاں پر یہی نظام رائج کیا اور اپنی شاگردوں کی اچھی جو ہے تربیت کی. اور وہاں پر کیا ہوتا تھا, درس و تدریس ہوتی تھی, مطلب جو تصوف کی جو امہات الکتب ہے ان امہات الکتب کے دروس جو ہے اچھا باقاعدہ باتیں ہوتی تھی, بحثیں ہوتی تھی, ان کو تیار کیا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں خانقاہ تو ہے لیکن وہ خانقاہ ہے نہیں, اور اگر کہیں پر ہے بھی تو انہوں نے کیا رکھا ہے کہ رسمی طور پر کوئی آتا ہے تو ان سے کچھ نذرانی وصول کر لیے, وہاں پر نہ تو واضح و نصیحت ہے, جو کام ہوتا تھا وہاں پر وہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا, خانقاہ کی کیوں ضرورت پڑی, مساجد تو تھی آلریڈی, لیکن غیر مسلمین جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے تھے, تو یہ انہوں نے خانقاہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا. اچھا, نان مسلم کو ڈول دیا, وہاں پر لنگر بھی ہوا کرتا تھا, وہاں پر کھاتے بھی. اور شاہ ہمدان صاحب نے ایک بڑی لائبریری, کتاب بہت ساری کتابیں جو ہے وہ وہاں سے وہ لائے, اس کے ساتھ ایک لائبریری, مجھے ان کا نام وہ لکھا ہے کتابوں میں, ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس وقت, تو ان کو نگراں رکھا گیا اس لائبریری. تو وہ کتابیں بھی یعنی درجنوں میں وہ کتابیں اس وقت لائی گئی, تو پھر وہاں پر پڑھائی بھی جاتی تھی, قرآن پاک کے دروس بھی ہوتے تھے. تو اس سے کیا ہو جاتا تھا, ایک تربیتی ایک نظام. کاش کہ وہی تربیتی نظام اگر رائج ہو جائے اور ہم دیکھ اس کے صحیح نتائج ہمارے سامنے آ سکتے تھے. بہت اچھی بات ہے. یہ ہر معاملے میں, آپ فقہ میں بھی دیکھیں, اب ہر ایک جو بھی ہمارے فیلڈس ہیں ہر ایک میں جو ہے زوال پذیر ہو رہا ہے. بالکل صحیح. خانقاہی نظام یا تصوف ان کا بھی وہی حال ہے. تو اگر ہم شاہ ہمدان کے خطوط پر جو انہوں نے کھینچے, جو لائنز انہوں نے ڈرا کی, اگر ان پر اس سسٹم کو کھڑا کیا جائے تو مجھے لگتا ہے کافی فائدہ پہنچ. آخر میں ہم بات کریں گے شاہ ہمدان کی مشہور کتاب جو ہے اوراد فتح, اس پر بات کریں گے. وہ توحید کی کس طرح ہمیں دعوت دیتا ہے, ان کی لیگیسی کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے آخر میں, اور ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے ریلیٹ کریں اور کیسے فائدہ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ ایک ایسی شخصیت ہے, ایک ایسی ہستی, مجھے لگتا ہے اپنے بچوں کو بتا دینا, ان کا تعارف دینا چاہیے. بالکل. اسی سے ہمارے جو کلچرل ایون ریلیجیس جو ہمارے روٹس ہیں, تو وہیں سے تو ہاں وہ جڑ جائے ان روٹ سے. جو ہمارا کلچر ہے, ایک خاص سوچ ہے ہماری,
इवन हमारा तर्ज तामीर, तर्ज तामीर जैसे हालांकि हमारी सोच है, इसी तरह हमारे पकवान है, हमारा लिबास है, फैरन वगैरह। शाह हमदान साहब की पर जो किताब लिखी है शमसुद्दीन अहमद ने, तो शाह हमदान हयातुल कार, उसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बात की है कि कितनी चीजें वहां से आई, हमारा तिब जो ना तरीके हर एक चीज इल्म तिब यहाँ पर। तो लिहाजा पहली चीज ये है कि हमें नई जनरेशन को उनके बारे में दावत देना चाहिए, ये कौन सी बड़ी हस्ती थी, क्या किया, क्या काम यहाँ पर पॉजिटिवली हमारे लिए कितना कुछ किया, ये कितना है। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जो औराद फतिह, ये सबसे बड़ा तोहफा है जो हदीयत कश्मीरियों को दिया। बिल्कुल तौहीद का एक गिफ्ट है, तो वजीफा है, इसमें अजीम अस्कार हैं, अदलिया है, और इस पर मेरी किताब भी एक शायरा से कंप्लीट हो गई, किताब मैंने इसमें तफसील के साथ लिखी है। अच्छा। तो इस पर लिखा भी बहुत ज्यादा लिखा जा चुका है। ये अकायद की किताब है, इस्लाम के जो अकीदे हैं वो अकीदे भी इसमें आ गए, और उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर अहलियान कश्मीर को इसकी इजाज़त दी है। और तकरीबन 700 साल से, बल्कि जितना पुराना यहाँ पर इस्लाम के इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, तब से औराद फतिह है जो यहाँ पर पढ़ी जाती है। मुझे लगता है हर एक मस्जिद में आप देखेंगे इसकी कापियाँ, बिल्कुल कोई ज़ियारत हो वहाँ पर इसकी कापियाँ जो मौजूद हैं, खानकाहों में मौजूद हैं, लोग उसको पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम शाह हमदान की तालीमात को पढ़ें, उनको समझें। औराद फतिह तो पढ़ते एक तो विरद भी करें, उसका मसाजिद में उसका बाकायदा एहतमाम भी करें, लेकिन इसमें जो मज़ामीन उसको समझ कर पढ़े, कंप्रेंशन से। बिल्कुल। फिर हमें पता चलेगा कि शाह हमदान हमारी जो है तरबियत किस तरह करना चाहते हैं, इससे हमारे घरों में बरकत भी आएगी, क्योंकि बरकत वाले कलिमात भी, इल्म और रूहानी नूर भी बढ़ेगा। अगर उसकी तालीमात पर हम गौर करेंगे तो वो हमारे लिए जरूरी है। और फिर जो आपने लेगेसी की बात की, शाह हमदान की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? तो मौलाना रूम ने एक जगह लिखा है कि अपने बारे में लिखा है कि जब हम मर जाएं तो हमें आप कब्रों में तलाश मत करो, अच्छा, लोगों की सीनों में तलाश करो, क्योंकि हमने वहां पर जो है अपना डेरा डाला है, वहां पर काम किया है। जो दिलों को जीते वही फातेह ज़माना। शाह हमदान साहब जो है आप देखिए उनकी अकीदत, अब उनके जो यौम वसाल के हवाले से ज़्यादा की बात हो रही है, तो उनका जो है ना वो नक्श जो हर एक हमारे दिलों पर छपा हुआ है, दिलों पर हुक्मरानी। जहाँ आप यहाँ देखते हैं, गलगत में आप देखें, लद्दाख में आप देखें, वहाँ पर भी उनकी खानदान है। अच्छा। तो जहाँ जहाँ देखते हैं तो उनका नाम जो है जिंदा है। और दूसरी बात जो है, शाह हमदान ने फिर जो यहाँ पर हमें दिया, मतलब जो हमारा आज कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, जैसे अच्छा ही तो इस रिसर्च का ही इसके पीछे शाह हमदान की काफ़ी मेहनत है। बात ये कि हम उनकी जो किताबें हैं उनको दोबारा खोलने की कोशिश करें। ज़ख़ीरतुल मुल्क उनकी बड़ी ज़ख़ीम किताब है, उसको थोड़ा देखें, उनका तारुफ लोगों को दे, कौन कौन सा काम उन्होंने किया है, क्या क्या किताबें लिखी है, रस्म तक महदूद न रखे। बिल्कुल शाह हमदान है, उनके उस पर जाना है, बस ये हो गया उनका नाम, उतना ही नहीं, बल्कि हमें खुद भी इसको जानने की, उनकी हयात, उनकी बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी, उनके हालात ज़िंदगी, उनके फ़लसफ़े हयात। मतलब मैं इधर इशारा दूंगा, वक्त की किल्लत है तो दुआई का आप पढ़ें, उसमें वो लिखते हैं अपना फ़लसफ़ा, दुआ मांगते हैं, अल्लाह मजअलना मशगूलीन, खुदा हमें तुम मशगूल रखो, बेकार मत रखो, हम तुम्हारे अमर में राज़ीन बिक़दाइक, जो तुमने हमारे लिखा है उसमें हमें राज़ी बना, कानिन लिअताइका, जो आपने हमें अता किया है उस पर हमें साबिर शाकिर बना। सही बात। शाकिरीन लिनिअमाइका, हम तुम्हारी नियामतों पर जो है शाकिर रहें, शुक्र करते रहें। और साबिरीन अला बलाइका, अगर हम पर कोई बला आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, हम उस पर सब्र करने देखो, अगर हम इस अल्फाज पर गौर कीजिए, इस तरह के इंसान को पैदा करना, सही बात है, इस तरह का ज़मीर को पैदा करना, इन दुआओं पर गौर करें, एक लाइन पर गौर करें, लाइन पर। और उसमें जो दुआ है सारी उम्मत की, अल्लाह मग़फ़िर लि उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ भी उम्मत के लिए, ये चीज़ भी उम्मत के लिए। कितना दर्द था उनके दिल में उम्मत के लिए, बार बार इसको रिपीट करते हैं। तो अगर हम एक एक जो है लाइन पर वहाँ गौर करें, मुझे लगता है कि यही पता चलेगा शाह हमदान वो शख्सियत है जो अपने लिए लीजिए कौम और मिल्लत के जिंदगी डेडिकेट कर दी। और लोगों में थे वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल है कि अगर आप जानना चाहते हो कि कोई इंसान ये कितना करीब है ऊपर वाले से, तो आप देखो ये जितना करीब होगा नीचे वालों के साथ, अच्छा उतना ही करीब होगा ये अल्लाह पाक से, ऊपर वाले के साथ। बिल्कुल, हर एक के साथ जुड़े। मिसाल भी कितनी खूबसूरत है, और कितने तरीके से सलीके, और न कहीं जंग जुदा, न कहीं पर लड़ाइयाँ, न कहीं पर फितना, न कोई फसाद, बल्कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मोहब्बत का, अखुवत का, बल्कि अमन का पैगाम। भाई बहन को उनकी बहुत कदर करते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे हैं। तो उनकी जिंदगी, उनकी हयात, उनकी किताबों से बहुत कुछ सीखने को है। काश कि हम पढ़ें, गौर करें, सीखें और अपनी नई जनरेशन तक भी ये बात, उनका पैगाम पहुंचाए। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तौहीद के बेटे को हमने रिडिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके काम को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों में उनका तारुफ करना चाहिए। ऐसा न हो कि वो तारीख में उनका नाम कहीं दफन हो जाए। हालात कुछ ऐसे ही लग रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अपनी आने वाली नस्लों को हम शाह हमदान अलैहि रहमा का पूरा और सच्चा तारुफ दें। शुक्रिया।